سورہ الحدید آیت مبارک کریمہ 16 سے لے کر اور 19 تک کی تفسیر کا ہم شرف حاصل کریں گے۔ آیت نمبر نکالے 16، صفحہ نمبر 31 ہے۔ علم یعنی للذین آمنوا، کیا نہیں وقت آیا ان کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم، کہ جھک جائیں دل ان کے، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا حق میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی آیات سن لی، قرآن مجید کی کتنی صورتیں نازل ہو گئی، تو کیا ایمان والوں کے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اور خشیت سے ان کے دل جھک جائیں؟ خشا کا معنی جھک جانے، یعنی کہ ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کے لیے ان کے دل ڈر جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے وہ سن سن کر ان کے دل ڈر جائیں۔ واقعی آپ دیکھیں پچھلی آیات کیسی تھی کل والی، کہ مومنوں کو کہہ رہے ہیں ہمیں نور دے دے، منافق، تو کہا جاؤ تم جا کر دنیا ہی سے نور لے کر آؤ، تو یہ بڑے ڈرنے والی آیات تھی۔ فرمایا کہ ولا یکونوا، اور نہ وہ ہو جائیں، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو اوتوا الکتاب من قبل، جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، تو طویل ہو گئی ان پر مدت، فقست قلوبہم، تو سخت ہو گئے دل ان کے، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بندہ نا قرآن مجید سے جب شروع میں جڑتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک جوش ہوتا ہے، ولولہ آ جاتا ہے شروع میں، اور جب نیا ذائقہ ملتا ہے نا ایمان کا، تو بندہ کہتا ہے کہ میں نا بس کیا کر دوں گا میں نیکی میں، لیکن سب کے ساتھ تو نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، پھر لمبی مدت بیت گئی ان پر، تو پھر ہوا کیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، یعنی کہ آ جانا چاہیے کہ ان کے دل ڈر جائیں، جھک جائیں، خشوع اختیار کریں آخرت کے معاملے میں، یہ مطلب ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہونا جن کو کتاب دی اور لمبے عرصے کے لیے کتاب دی، پھر ہوا کیا، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ کہتے فصیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہوئے ہیں، یہ نا چوری کیا کرتے تھے، ڈاکو تھے، ڈاکو۔ تو ایک مرتبہ نا ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو کوئی نا قرآن پڑھ رہا تھا، تو اسی آیت پر وہ پہنچا کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے جھک جائیں، اور اللہ کے ذکر کے لیے اور حق کے لیے۔ کہتے ایک دم وہ رک گئے، بے اختیار انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں؟ تو اس آیت کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے چوری چھوڑ دی، ڈاکہ چھوڑ دیا، ڈاکہ ڈالنا، اور پھر اللہ والے ہو گئے، اور پھر انہوں نے بڑی محنت، ریاضت، عبادت کی، حتیٰ کہ بہت سارے ایمان والوں کو پیچھے چھوڑ گئے عمل میں،
یعنی کہ عمل میں بہت آگے بڑھ گئے صرف اس آیت کو سننے کی وجہ سے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ قرآن سنے تو ان کے دل ڈر جائے اور اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے. عبداللہ باول پوری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی میری مجھ ہے, مجھ سمجھتے ہیں مجھ بھینس پتری ہوئی ہے, ذرا دم شم کر دیں, ذرا اس کا جو ہے نا یہ جو شرارتیں کرتی ہے ختم ہو. انہوں نے کہا کہ وہ نا اپنی مجھ لے کر آنا میرے پاس. وہ لے کر آیا, انہوں نے کان اٹھا کر پھر دم کیا قرآن کی آیات کا, دوسرے تیسرے دن مٹھائی کا ڈبہ لے آیا. کہنا حضرت جی وہ تو شرارتیں چھوڑ گئی ہے, بالکل نیک ہو گئی ہے, مطلب نیک ہو گئی ہے, وہ مجھ نیک ہو گئی ہے, کوئی شرارت نہیں کرتی. تو عبداللہ باول پوری رحمت اللہ علیہ نے کہا اور نالائق, چھوٹا تھا نا, میں نے تمہیں اتنی آیات سنائے تم نہیں بدلے, اس نے ایک آیت سنی ہے مجھ نے بدل گئی, ایک ہی سنی ہے نا آیت تو شرارتیں چھوڑ گئی ہے, اور تم اپنے گناہ نہیں چھوڑتے. کہتے پھر اس نے بھی توبہ کی اور پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, پھر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ ہوتا ہے, یہ نہیں مقصد ہے کہ آپ آئیں آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ کو پتا ہو کہ فلاں نے یہ بحث کی یہ بحث کی. مقصد تو یہ ہے کہ آخرت کی تیاری, قبر کی تیاری, پل صراط کی تیاری. کل دیکھا کیا تھا, پل صراط میں سے گزرنا ہے, اندھیرا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لمبی مدت گزر جائے اور دل تمہارے سخت ہو جائے, جی روز قرآن سنتے ہیں, نہیں, عمل بھی کرو. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. اعلموا, جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, بے شک اللہ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. یہ جو نا بنجر زمین ہو نا, بنجر زمین خشک, اس کا مطلب ہے مردہ زمین. پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تو وہ سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے, اس کے اوپر پھل پھول بوٹے اگاتے ہیں. تو یہ ہوا زندہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد. تو اس میں دو سبق ہیں. ایک سبق یہ ہے کہ تم روز مشاہدہ کرتے ہو کہ مردہ زمین ہے تو اللہ نے زندہ کر دیا. تو جو کافر تھے نا وہ کہتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے, مر گیا ختم, دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہر سال اس کا مشاہدہ کرتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. فرمایا اعلموا, جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, کہ بے شک اللہ وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے موت کے بعد. اور دوسرا اس میں سبق یہ ہے کہ کبھی نا امید نہ ہو, اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں. مشرکین کہتے تھے کہ بھی ہم غالب آ کر رہیں گے اور مسلمان جو مصیبتوں میں تکلیفوں میں ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ راتوں کو دنوں میں بدل دیتے ہیں اور دن کو راتوں میں بدل دیتے ہیں. یہ رات آئی ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دن میں بدل دیں گے, پھر دن آیا اس کو اللہ تعالیٰ رات میں بدل دیں گے. اللہ بچپن کو جوانی میں, جوانی میں کو بڑھاپے میں, بڑھاپے میں موت میں داخل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بے جان چیز سے, اللہ تعالیٰ مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھے ہم مٹی تھے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر زندہ کر دیا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر لے گا. یہ دلیل ہے, یعنی کہ جو ذات
مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتی ہے۔ اللہ قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی وضاحت کے ساتھ بات کر دی ہے کہ اب تم عقل سے کام لو کہ بھی تمہیں پھر زندہ ہونا ہے۔ ویسے عقلی طور پر بھی نا زندہ ہونا چاہیے مرنے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے، انصاف۔ ایک بندے نے 100 قتل کیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ ایک پھانسی، تو 99 قتل کدھر گئے؟ تو آخرت آنی چاہیے تاکہ اس 99 قتل کا بھی اس کو بدلہ ملے۔ فرعون نے کتنے ناحق بچوں کو شہید کر دیا، دودھ پیتے بچوں کو، تو اب آخرت آنی چاہیے نا، اس کو سزا ملے۔ وہ تو ڈوب کے آئی ہے، مر گیا۔ یہ تو عام بندہ راوی میں جائے تو مر جاتا ہے اس طرح، اگر آخرت نہ ہو۔ پھر فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض اچھا، یعنی کہ نیکیاں کی، یُضَاعَفُ لَهُمْ، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر عزت والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، تو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، 70، 700 بے حساب۔ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے نا، ہم 100 بار سوچتے ہیں یار اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، اور اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو اسے 10 مار، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے، ہے نا، کہتے ہیں نا وہ، یہ ہم کہتے ہیں، کیا خیال؟ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ بڑا اچرا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اجر کریم، اجر بھی عزت والا ہے، اجر بھی عزت والا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، اور یہی لوگ وہ جو سچے ہیں، والشہداء اور گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ یہاں پر نا ایک اہم مسئلہ ہے، کوئی بھائی بتائے گا کیا ہے جی؟ ترجمہ پہلے سن لیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے پاس۔ اہم بات اس میں کیا کہی گئی ہے؟ گورد، ہاں، ایمان والے پر کیا کہا ہے؟ وہ سچے اور گواہی دینے والے ہوں۔ ہاں جی، کن کو؟ انبیاء کرام کو۔ اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہ لوگ یعنی کہ مومنین، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ صدیق ہیں، شہید ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ کہتے ہیں، یہ آیت کہہ رہی، سمجھے پہلے اس بات، یہ آیت کہہ رہی کہ ہر بندہ جو ایمان لے کر آیا نا، وہ اللہ کے ہاں صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ انہوں نے شہداء کا ترجمہ گواہی دینے والا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شہداء کا مطلب شہادت بھی کیا گیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا شہید، شہادت، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر
اور اس کے رسولوں پر وہ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں. گویا ہر مومن صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے. ایت کہہ رہی ہے نا, یہی تو سوال ہے. کس کو؟ نہیں, کامل مومن جن کے لیے یہ فرمایا لہم اجرہم و نورہم, انہی کے لیے اجر ان کا اور نور ان کا, یعنی کہ کامل مومن. ایک وہ مومن نہیں جس کا ایمان کمزور ہے یا گنہگار, وہ نہیں, صحیح مومن. کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے, لہم اجرہم, انہی کے لیے اجر ان کا, و نورہم, اور نور ان کا. یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو مومن ہے وہ صدیق بھی ہے شہید بھی ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, آیت یہ کہہ رہی. اب اس پر بنا اختلاف ہوا, اس لیے انہوں نے نا اس بات کو نکالنے کے لیے نا شہداء کا ترجمہ کیا گواہی دینے والے, اور وہ بھی بن جاتا ہے. لیکن شہداء کا مطلب شہید بھی بنتا ہے, یعنی کہ ہر مومن صدیق بھی ہے شہید بھی ہے. ہاں وہ بھی ہے, وہ بھی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ ہر مومن شہید تو نہیں, ورنہ جو شہید کی فضیلتیں آئی ہیں وہ تو پھر ہر مومن کو حاصل ہو جائیں. ہاں شہداء کا مطلب گواہی دینے والا, پھر ہر کوئی آ جائے گا, ہر مومن آ جائے گا. لیکن اگر شہداء سے مراد وہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ لیا جائے, وہ نہیں آتا نا, وہ نہیں آتا. ہاں لیکن سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق بھی ہیں شہید بھی ہیں, یعنی کہ گواہی دینے والے بھی ہیں. لہم اجرہم و نورہم, انہی کے لیے اجر ان کا اور نور ان کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے. یعنی کہ ایمان والے تو یہ ہیں, اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جٹلایا وہ آگ والے ہیں, اور وہ ساتھی ہیں جہنم کے. بہرحال جی یہ اگر شہید لیا جائے نا مراد, تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ایک اصل شہید ہوتا ہے, ایک حکمی شہید ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے کہا گیا ہے نا کہ جو ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, جو دیوار کے نیچے آ جائے وہ بھی شہید ہے, پیٹ کی بیماری میں جو فوت ہو وہ بھی شہید ہے, مرگی کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. تو 14-15 قسمیں ہیں. ہاں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوگا وہ تو اس کا تو کہنے ہی کیا نا, لیکن جو پیٹ کی بیماری میں یا اپنی جان بچاتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے. ہاں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نماز پڑھتے یا پہرا دیتے ہوئے ہو گئے وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے, جو طالب علمی میں فوت ہو اسے بھی شہید کہتے ہیں. 14 ہیں, بعض نے 20 بھی بنائی ہیں, گنوائی ہیں. پیٹ کی بیماری میں, دمے کی بیماری میں, دیوار کے نیچے دب کے آنے والا, پانی میں غرق ہونے والا, آگ میں جلنے والا, مال کی حفاظت میں کر کے وہ بھی شہید ہے. 14-15 بن جاتے ہیں. تعاون میں جو یہ کرونا وائرس میں ہوئے ہیں وہ بھی ہاں ہاں اللہ کی مرضی ہے, شہیدوں کا تو حساب ہوگا لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے. ہاں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا اگر شہادت قبول ہو. وہ ٹھیک ہے.
وہ پھر اس کا معاملہ اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہ معاف کر دے، چاہے تو پھر سزا دے۔ اسے بھی کہتے ہیں کہ جو عموماً مرتا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہاں چاہے اس کو معاف کر دے، بے شک وہ شہید ہو، ہاں بے کوئی شک بھی وہ ہو، ویسے اچانک ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے، بیمار جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، تو جو بیمار ہوتے ہیں یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہاں بیماری سے بھی گناہ معاف ہوتے، ہمارے سے گناہ جاتے ہیں۔ جتنا مومن کو درد ہوگا اتنے گناہ ہاں جتنی آتا کہ فرمایا کانٹا بھی چوبے نا مومن کو تو پھر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کانٹا بھی چوبے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔